آج سے 4500 سال پہلے بنائے جانے والے پیرامڈز کو جب آج کے انسانوں نے پہلی بار دیکھا تو خوف میں آ گئے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی کی قبریں یعنی ٹومب ہوں گے، لیکن آج انسان ان پیرامڈز کے کافی سارے راز حل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن قریب پہنچ چکے ہیں۔ گیزا سے کئی سارے چھوٹے اور بڑے پیرامڈز ملے ہیں۔ 3 تو وہ ہیں جو آپ نے اکثر کہیں نہ کہیں ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے، لیکن کئی سارے اور بھی ہیں جو اتنے زیادہ مشہور نہیں ہو سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیرامڈز کے ان سیکرٹس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ پیرامڈز ایک ایک کر کے پوری دنیا سے ملنے لگے ہیں۔ 255 پیرامڈز سوڈان سے بھی ملے ہیں اور ایسے کئی پیرامڈ ساؤتھ امریکہ اور چائنا سے بھی ملے ہیں۔ عام طور پر دیکھنے میں پیرامڈ کے 4 سائڈز ہی نظر آتی ہیں، لیکن گیزا کے سب سے بڑے پیرامڈ میں 8 سائڈز ہیں۔ 1940 میں برٹش پائلٹ نے پیرامڈ کے اوپر سے گزرتے ہوئے ایک تصویر لی تھی، جس میں اس پیرامڈ کی 8 سائڈیں صاف دیکھی جا سکتی ہیں، اور یہ 8 سائڈیں تبھی دکھتی ہیں جب گرمی اور سردی کا موسم بدلنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اینشینٹ ایجپشن سورج کے بدلنے اور ستاروں کی پوزیشن کو بھی جانتے تھے۔ آخر ان کو اتنی میتھ سکھائی کس نے؟ دنیا میں ایک جیسے پیرامڈ کا ہونا ایک عجیب بات تھی، کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ جیسی کوئی بھی سہولت موجود نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا بھی بہت مشکل تھا۔ پھر بھی پوری دنیا کے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی موسم میں ایک جیسے سٹرکچرز بنا رہے تھے۔ اٹلی، گیزا، چائنا، ساؤتھ امریکہ، انڈونیشیا کے پیرامڈ سب ہو بہو ایک ہی جیسے تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انہیں ایک جیسے کام کرنے کے لیے بتا رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بالکل سیم ٹائم میں ایک ہی جیسے سٹرکچر کو الگ الگ ملکوں میں کھڑا کیا جا رہا تھا؟ کئی لوگ اسے گلوبل کلیکٹیونیس کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 انسان بالکل ایک جیسا سوچنے لگتے ہیں، اور یہ گلوبل کلیکٹیونیس جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ کیا پیرامڈ مقبرے تھے؟ دنیا میں بے شمار پیرامڈ تو ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک میں بھی قبر نہیں ملی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ لٹیروں اور نام نہاد آرکیولوجسٹ نے انہیں لوٹ لیا، لیکن کسی کی قبر کو لوٹنا کافی عجیب بات ہے۔ کئی بار ان پیرامڈز میں تابوت بھی نہیں ملے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ پیرامڈز کسی اور ہی وجہ سے بنائے گئے تھے۔ اس پیرامڈ کی اندر کی دیوار پر گرینائٹ بلاکس لگائے گئے ہیں، جن کی تعداد 130 ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ بلاکس گیزا کے آس پاس بھی نہیں ہیں۔ آرکیٹیکٹ کا ماننا ہے کہ سرنگ کے تنگ ہونے کی وجہ سے کام کرنا بھی کافی مشکل ثابت ہوا ہوگا۔ سرنگ کو بالکل پرفیکٹ بنانے کے لیے اسپیشل اوزاروں اور جیومیٹری کی ضرورت بھی پڑی ہوگی، جو کہ اس وقت ناممکن سا لگتا ہے۔ یہ پتھر نوکیلے اور الگ الگ شیپ کے ہونے کے بعد بھی اپنی جگہ پر مضبوطی سے جڑے ہیں، اور یہ مل کر ایک ہی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ بہت سارے آرکیٹیکٹ کا ماننا ہے کہ ان پیرامڈ کو بنانے میں صرف 20 سال کا وقت لگا ہوگا، اور ان کے حساب سے یہ پیرامڈ 20 ملین بلاک سے بنائے گئے ہیں، جس میں 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی تھی۔ سال کے 365 دنوں میں ان کے حساب سے پتھر کو نکالنے، تراشنے اور شیپ دینے میں صرف 1.5 منٹ لگے ہوں گے، اور یہ بات بالکل نہ ماننے والی لگتی ہے کہ کسی پتھر کو نکالا جائے، تراشا جائے اور اسے اپنی جگہ پر فٹ بھی کر دیا جائے، اور ان سب میں 2 منٹ بھی پورے نہ لگیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ کوئی بہت بڑا راز ہے۔ ان بلاکس کو پتھر ہی کے ہتھوڑے اور تانبے کی چینی سے بنایا گیا تھا۔ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، ہمارے پاس دنیا بھر کے پاور ٹولز ہیں، اس کے بعد بھی اس طرح کا شاہکار بنانا مشکل نہیں، ناممکن سا لگتا ہے۔ یہ پیرامڈ زمین کے جس حصے پر بنائے گئے ہیں وہ زمین کی سب سے خاص جگہ ہے۔ شاید وہ لوگ جانتے تھے کہ اس جگہ پر خاص قسم کی طاقت چھپی ہوئی ہے، اور وہ اس طاقت کو مانتے اور استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ ان پیرامڈز کے اندر بے شمار چھپے ہوئے راستے ہیں، لیکن ان پیرامڈز کے اندر ابھی تک بہت کم ہی رومز ملے ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے پیرامڈ میں صرف کچھ ہی کمرے ہیں، اور اس پیرامڈ میں سب سے پہلے داخل ہونے کا راستہ سٹربو نام کے ایک آدمی نے ڈھونڈا تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔